دیکھیں چائنا نے آخری گرانٹ آپ کو دی تھی 1979 میں. 79 کے بعد چائنیز اکنامک ماڈل چینج ہوا تھا. 1960s میں پاکستان واز دی اونلی نان کمیونسٹ کنٹری جس کو گرانٹ اینڈ ایڈ ملتی تھی چائنا سے. 79 میں انہوں نے اپنا اکنامک ماڈل چینج کیا. انہوں نے کہا جی اب ہم گرانٹ کسی کو نہیں دیا کریں گے. اب ہم تھوڑے پیسوں میں بیچیں گے لیکن ہم اب ہماری ویل فوکس آن اکانومی. سو انہوں نے امداد دینی بند کر دی تھی. سو اٹ واز چائنیز ایڈ سے آپ خوش بھی نہیں ہوتے. کہ 70s 80s 90s میں جو آپ کو مفت کے ویپنز مل جاتے تھے آپ کا فوکس وہ نہیں تھا. آپ چائنا کی طرف اس وقت دیکھتے تھے جب امریکہ آپ امریکہ کے جب منظور نظر نہیں ہوتے تھے. ملٹری میں یہ آپ کا ہائی اینڈ لو مکس جو ہے وہ اس کی کمبینیشن پوری چائنا کرتا تھا. مطلب یہ کہ آپ نے چائنیز جہاز بھی رکھے ہوئے کوانٹٹی بڑھانے کے لیے, کوالٹی کے لیے آپ دیکھتے تھے امریکہ کی طرف یا یو کے کی طرف یا یورپ کی طرف. سو چائنا کا تو یہ سلسلہ تھا. امریکہ سے جو مینلی پیسے آپ کے آتے تھے نا افغانستان کے نام پہ, اس سے آپ خوش ہوتے تھے. وہ جو ہے نا آپ کا بند ہو. اس کی وجہ سے یہ آپ نے اب اندر دیکھنا شروع کیا ہے. اب اور کیا کیا کنٹرول کریں, کیونکہ ایک فیکٹر امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ انسٹیٹیوشنلی جو واحد انسٹیٹیوشن ڈپینڈنٹ ہے آن پاکستان's economy and its resources, unlike any political party, is the Pakistani military. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہی کہ یہ because they have an interest, institutional interest, therefore they want کہ economy جو ہے وہ ریوائیو کرے. مسئلہ یہ کہ آپ کو آتا ہی نہیں نا. I was a cobbler. آپ نے اٹھا کے مجھ سے ہارٹ سرجری کروانے بلا لیا. میں تو اپنی لاجک سے کروں, ان کو نہیں آتا. اینڈ میں نے I've also served in bureaucracy and I can tell you that bureaucracy میں اور ہمارے ہاں bureaucracy بہت ویکن ہو گئی ایز این انسٹیٹیوشن. That's the another problem. اور آپ نے ان کو کراؤڈ آؤٹ کیا ہے. ان کو فوج نے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پاور کے چکر میں ہر انسٹیٹیوشن کو کراؤڈ آؤٹ کیا ہے, ہر کسی کو نکالا ہے, اس کو کمزور کیا ہے. مطلب کہ میرا تو سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے فار اے بیٹر اکانومی, فار اے اسٹیبل پاکستان, کہ آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز کام کریں. آپ نے تو جوڈیشری کو بھی فارغ کر دیا, آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی فارغ کر دیا. آپ یہ سارے کٹھے مل کے اسٹرینتھن ہوں گے تو آپ بھی اسٹرینتھن ہوں گے. تو میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ یہ کر پائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی مین ان کی انٹینٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی, اب آپ خود دیکھیں نا, اگر آپ ٹیک اے بیک اسٹیپ ویو, بلوچستان کا ایشو ہے, پولیٹیکل سولوشن, آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, دھکے مار رہے ہیں. آپ نے اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, وہ ٹاؤٹس جن کو گورننس کا دھیلا نہیں آتا. انہوں نے آ کے مطلب کہ آپ مہارنگ بلوچ سے انگیج کریں بھائی, بے شک اس کے رشتہ داریاں ہوں گی, کیوں نہیں یار. اگر آپ کے گھر میں کوئی مرا ہے, ایک جا کے لڑ رہا ہوگا, آپ ضروری بات یہ کہ وہ پولیٹیکلی انگیج کر رہی نا پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کریں نا. اس کو بھی آپ ڈنڈے مار رہے ہیں. اس کو اسلام آباد میں آپ نے پانی پھینکا, آپ نے بیٹھنے نہ دیا سردی کی شاموں میں ان لڑکیوں کو. وائی وڈ دے وانٹ ٹو دین انگیج ود یو؟ ٹھیک ہے, پھر ملیٹنسی بڑھے گی. جب ملیٹنسی بڑھے گی تو آپ کی اکانومی, آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ساری, وہ تو اٹ گوز فار اے سکس.
خیبر پختونخوا دیکھ لیں، اس معاملے کو پی ٹی ایم تھا، منظور پشتین تھا، بجائے اس سے کہ آپ اس ینگ لڑکے سے جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں آپ سے انگیج کرنا چاہ رہا تھا، وہ ملٹنسی نہیں کر رہا تھا، اس کو بھی آپ نے ناک میں دم کر دیا، اس کے بندے اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں. کیا نکلا آپ کے آج کی اور پھر آپ نے جو بھی نیریٹو بلڈنگ شروع کی ہے پشتونز کے خلاف. Why would they want to engage with پاکستان؟ آپ تو خود پاکستان کا پروجیکٹ کمزور کر رہے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت ہے، تو آپ کو مائی آرگیومنٹ از کہ ان کو یوز آف فورس. دیکھیں ایک بار مجھے بڑے زمانوں پہلے کسی نے انٹرویو کیا تھا کہ the military you'd want for your defense. I said, of course, this is the kind of military I'd want for my defense. But as long as it's only focused on external security, period. جوان بڑا دل لگا کے اچھا لڑتے ہیں، ان کو لڑنا آتا ہے وغیرہ وغیرہ، بٹ وہ ہیں جو کہ میری سیاست سے، میرے سماج سے، میری معیشت سے باہر رہیں. آخری بات کروں گی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت ان کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے. ایک سول ملٹری ڈائلاگ ہو تو کوئی ان کو بیٹھ کے سمجھائے کہ جی آپ کی سپیس آپ کیسے ری گین کر سکتے ہیں. آج کے دن میں یہ پاکستان کی عوام کی فوج نہیں ہے، یہ اپنا ایک ادارہ ہے اٹانومس. آپ لوگوں کا کانفیڈنس کیسے ری گین کریں گے؟ اس کے لیے ایک ڈائلاگ چاہیے آپ کی سول سوسائٹی کے ساتھ، آپ کی پولیٹیکل کلاس کے ساتھ. مطلب کہ پاکستان کو ریکنسٹرکٹ کرنا اگر کوئی گنجائش ہے تو وہ سب کے مل کے بیٹھ کے کرنے کا کام ہے، ایک ادارے کا نہیں. لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. کون سی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ فوج کے بغیر آئی ہے، سمیت معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب کے؟ لوگوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لوگ جذبے سے نکلتے ہیں اور انگیجمنٹ کرتے ہیں ود ان ایجنڈا، ود ان آئیڈیالوجی. بھٹو صاحب نے پچھلے دنوں کوئی لگا ہوا تھا گالیاں دینے بھٹو صاحب کی نیشنلزم کو، نیشنلائزیشن پالیسی کو. سوری، دیکھیں نیشنلائزیشن 60s 70s میں بہت ساری ملکوں نے کی تھی، اور اس وقت ایک ٹرینڈ تھا بریزن کیپٹلزم سے ریٹریکٹ کر کے سوشلزم، یہ وہ پالیسیز سم ٹائمز پروو رائٹ، سم ٹائمز دے پروو رانگ. اس کانٹیکس میں بھٹو صاحب کو یہ کہہ کے گالی دینا کہ جی دیکھیں نے بیڑا تباہ کر دیا پاکستان کی انڈسٹری کا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اسی پرائیویٹ سیکٹر نے پھر ایسٹ پاکستان آپ سے الگ اسی کیپٹلزم کے چکر میں ہوا تھا نا، بریزن کیپٹلزم. آپ وہاں سے لوٹتے تھے، ادھر لے کے آتے تھے ویسٹرن ونگ میں. خیر، بھٹو صاحب، میاں نواز شریف کس کا پروڈکٹ تھے؟ ضیاء الحق کا. آج کے دن میں آپ کے پارلیمنٹ میں موسٹلی جو بیٹھے ہوئے یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی، میاں اظہر، شہباز شریف، نواز شریف، جتنے بڑے بڑے فگرز ہیں، سب کے سب 1980s کی ضیاء رجیم کے پروڈکٹ ہیں. not a single one who's not. ٹھیک ہے، یہ جو ینگ لاٹ ہے، آئلہ ملک، کشمالہ، عمر ایوب، یہ آپ کا خسرو بختیار، یہ ساری جو ینگر جنریشن ہے، یہ مشرف کی رژیم کا پروڈکٹ ہے، یہ انہوں نے کیا ہے. ہمارے ہاں تو ٹریڈیشنز ہی ہے. 70s واحد پیریڈ ہے جس میں ایک سویلین گورنمنٹ نے ایک نئی جنریشن دی تھی پولیٹیشنز کی. اس کے علاوہ تو ہر دفعہ آپ کے ہاں لوکل گورنمنٹ الیکشنز، بیسک ڈیموکریسیز، فلانا فلانا، اس کی آڑ میں ایک نئی جنریشن پولیٹیشنز کی لائی گئی ہے، ایک نئی جنریشن پرائیویٹ بزنس کی بھی لائی گئی ہے. سو ملٹری از ویری سینٹرل ٹو
to the product of your elite.